جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے، اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکال لیں اور اس کے حوالے کیں کہ یہ میری طرف سے انعام ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور